ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ ملک کے معاشی مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں اور زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت کی اپروچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ تھوڑا وقت دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پالیسیوں کی سمت کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے کہ وہ سلوشن بیسڈ نہیں ہیں، ان میں امید کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، توقعات کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں ہیلپ فرام دی ان نون ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی واٹ از ہیپننگ از کہ ہماری معیشت سفر کر رہی ہے، غریب کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سچویشن کو تو اسٹیبل کر لیا پولیٹیکلی، کیونکہ جتنے پلیئرز ہیں وہ اس وقت اتنے ڈسٹربڈ تھے، وہ میثاق معیشت والی بات کہیں ہوا میں محلول ہو گئی، اور جو بات یا جو کام انہوں نے کروانا تھا وہ خاموشی سے کروا لیا۔ ان کو پولیٹیکلی بڑی مشکل پیش آتی ملک کے معاشی معاملات چلانے کے لیے، لیکن وہ کچھ جسے آپ کہتے ہیں اس طرح سی پولیٹیکنگ کی کہ ان کا کام نکل گیا، اور ان کے کام نکلنے سے وقتی طور پر ان کو ریلیف مل گئی، عوام کو ملی، بزنس کو ملی، انڈسٹری کو ملی۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم معاشی پالیسیوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، سوائے ایف بی آر اور ٹیکسیشن کے علاوہ نہ کسی ملکی ادارے کے متعلق بات ہوئی، نہ کسی معاشی معاملے کے متعلق بات ہوئی۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ اوپن اینڈڈ چھوڑ دی گئیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، تعارف کراتا چلوں۔ ملک کے معروف معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، پہلے نرم گوشہ بھی رکھا کرتے تھے اور اسپوکس پرسن بھی ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کے، لیکن پالیسیوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپنی آزاد سوچ اب پیش کریں۔ اور جناب انجم نثار صاحب، جو کہ سابق صدر KCCI۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عوام پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایوری ڈے آئی گو ٹو دا مارکیٹ، میں ریئلائز کرتا ہوں کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ جب بجلی کا بل دیکھتے ہیں، گیس کا بل دیکھتے ہیں، پیٹرول کی جو آپ روز کے دام دیکھتے ہیں، تو ان کو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدر وی ایکسیپٹ اٹ اور وی ڈونٹ، انفلیشن کی پرسنٹیج کافی ہائی رہی ہے۔ میرے خیال چند چیزیں واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ یہ انفلیشن اور دیگر اور انڈیکیٹرز یہ ملک کو کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ روز اس کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اس پہ کان نہیں دھر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ دیکھیے علی صاحب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ معیشت سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ معاشی سمت جو ہے حکومت کی وہ اس وقت کس رخ میں جا رہی ہے، اور جو عام آدمی ہے وہ صرف دو معاشی اشاریے جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے۔ پہلا جس کا آپ نے ذکر کیا مہنگائی کا، وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے یا پہنے اوڑھنے کی چیزیں خریدتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہنگائی کس لیول پہ ہے اور حکومتی معاشی پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے۔ اور دوسرا معاشی اشاریہ جو عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ بے روزگاری کا کرتا ہے۔ اپنے محلے میں دیکھتا ہے کہ کس کی نوکری خطرے میں پڑی ہے، ہمسائے کا کیا حال ہے، اس کی اپنی نوکری جو ہے اس کا کیا حال جا رہا ہے، کتنی خطرے میں ہے۔ تو مہنگائی اور بے روزگاری، یہ دو چیزیں عام آدمی دیکھتا ہے اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ حکومتی معاشی پالیسی جو ہے وہ کس طرف اور کس رخ میں ہے۔ دیکھیے پارٹلی جو PTI والے کہتے ہیں کہ قرضہ جات بہت بڑھا دیے گئے تھے PMLN کے دوران، پیپلز پارٹی کے دوران، اس میں بہت حد تک ایک حقیقی عنصر ضرور ہے کہ 6 کھرب روپے کے قرضے آپ نے 2008 میں پیپلز پارٹی نے شروع کیے تھے، تو وہ 6 سے 16 چلے گئے، پھر 16 سے 30 ہو گئے، تو 30,000 ارب کے قرضے صرف 10 سال کے عرصے میں، جبکہ اس سے پہلے 61 سال آزادی کے دن سے لے کے سن 2008 تک صرف 6 کھرب تھا۔ تو 20% قرضے تو ہم نے 61 سال میں لیے، اور 80% قرضے جو ہیں وہ اگلے 10 سال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کا پھر قرضوں کی واپسی کا کیا ہوگا؟ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی تقریباً 2.9 کھرب روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سود کی مد میں ہم نے واپس کرنی ہے، جبکہ پچھلے سال یہی اماؤنٹ 1.6 کھرب تھی، تو تقریباً آپ سوچئے کہ ڈبل وہ ہو گئی ہے۔ تو مشکل وقت تو ضرور ہے،
مشکل بجٹ، بہت مشکل بجٹ سامنے آیا ہے، اور بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پاکستانی عوام پہ علی ناصر صاحب مزید بڑھنے والی ہیں، اور انہی دو اشاریوں کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے اور بے روزگاری بھی مزید بڑھنے والی ہے۔ جس یہ تو قسم آپ کے نے جو اقدامات اشارے بھی ووٹر نے دیے ہیں ایکسپیکٹ اور جو کیا، اشاریے بھی دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آگے there are difficult times ahead۔ اگر اجازت دیں تو یہاں پر میں کاروباری اور تاجر صنعتکار برادری کے رہنما کا بھی کوشش کرتا ہوں موقف لوں۔ بات یہ ہے کہ انجم نثار صاحب، آپ بھی ان چیزوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور میرے خیال بزنس کمیونٹی کے اندر چند ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ صرف کے معاملات کو سمجھتے ہیں بلکہ بڑی باریک بینی سے ان کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تاجر صنعتکار کیا سوچ رہا ہے، بڑا کھل کے بیان کریں، کیونکہ اب موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی باتوں میں میانہ روی اور ضبط پیدا کریں۔ کھل کے بتائیں آپ۔ دیکھیں، شکریہ علی بھائی۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ تاجر انڈسٹریلسٹ کیا سوچے، تاجر اور انڈسٹریلسٹ بہت پریشان ہیں۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں یا ٹیکس نیٹ میں، اوبیسلی جو بزنس مین ہیں چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں، وہ یہ پریشان نہیں کہ ہمیں مزید ٹیکس دینے میں۔ یہ جو طریقہ کار اپنائے گئے ہیں یا مزید ٹیکس لاگو کر دیے گئے ہیں جو اپلیکیبل نہیں ہے پاکستان کے انوائرمنٹ میں، میں سمجھتا ہوں ایف بی آئی یا گورنمنٹ زمینی حقائق سے بہت دور ہے۔ آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا میجر جو ایک ایشو کہہ لیں یا ناسور کہہ لیں، مینس کہہ لیں، وہ کرنسی کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے۔ آپ کی غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہمیشہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اکنامک انسرٹینٹی بہت ڈیمیج کرتی ہے اپنی معیشت کو۔ آج یہ حال ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 100 سے 50 سے 55 160 ہو گیا۔ 100 جب 64 گیا تو لوگ پریشان تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو کور کریں، پلاننگ کی، پتہ چلا کل چاپ ہے، کم ہو گیا۔ اب یہ انڈیکیشن آئی کہ شاید اگلے ہفتے ڈالر میں شاید کمی آئے۔ ہمارا یہ کہنا ہے جب تک کرنسی ایک ملک کا انڈیکیٹر ہوتا ہے اسٹیبلٹی کا، کرنسی اسٹیبلائز نہیں ہوگی۔ یہ کرنسی کیا ایک ایسا ناسور ہے جو آپ کو، جب میں کہتا ہوں جب ڈیویلیوشن ہوتی ہے اپنے ساتھ مہنگائی کا طوفان لاتی ہے۔ آپ کے لیٹس ٹیک اے پاز ہیئر۔ بات یہ، ان کا کہنا یہ تھا حکومت کا کہ ڈار صاحب نے اور ماضی کی نون لیگ کی گورنمنٹ نے کوئی طریقہ کار اپنا کر، کوئی گدڑ سنگی دکھا کر، کوئی جادو کی چھڑی کے ساتھ روپے کی قدر کو بڑھا کے رکھا، اوور ویلیو کر کے رکھا۔ ڈالر کی قدر جو ہے وہ تو بہت بلند تھی، اس کی اڑان تو بہت اونچی تھی، ہمارا روپیہ تو بہت ہی گرا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں کیوں اہمیت دے کر اس نے رکھا ڈار نے۔ بڑا غلط آدمی تھا۔ باقی چیزیں ڈار صاحب کی بڑی خراب ہوں گی، لیکن اس معاملے میں ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بڑے انہوں نے غلطی کی، انہوں نے روپے کو مضبوط کی۔ دیکھیں، کرنسی کو بالکل انٹرنیشنل آپ کی جو ہوتے ہیں آپ کے ریٹس ہونے چاہیے، فلکچویشن بھی ہوتی ہے دنیا میں، لیکن اس طرح کی ہم نے کہیں نہیں دیکھی نزدیک کے پچھلے 70 سال میں۔ دیکھ لیں کہ پچھلے اگر جنوری 1 2018 کی بات کر لوں، آج جب میں آپ سے بات کروں تقریباً کو 18 مہینے میں ہماری کرنسی کو ایگزیکٹلی 51% ڈی ویلیو ہوئی ہے، 51%۔ اب جہاں اتنی میسو فلکچویشن ہے، جو میں نے کہا کہ یہ کرنسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انڈیکیٹر ہوتی ہے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کیا وجہ کیوں نہیں بڑھی۔ جو آپ کے ایکسپورٹس کے انپٹ ہیں کوئی 60 سے 70% وہ آپ کے امپورٹڈ را مٹیریل یا انپوٹس یا مشینری وہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹس، اب جب ہم یہ جون کلوز کریں گے آپ دیکھیں گے ہم شاید مشکل 23.25 بلین ڈالر قریب پہنچیں گے۔ یہاں کہ اتنی میسو ڈیویلیوشن کرنے کے بعد اگر ہم ایک پچھلے 10 ماہ بھی لے لیں تو 32-33% ڈیویلیوشن کرنے کے بعد پچھلے ایک سال کے اندر 10 مہینے میں ہم اپنی ایکسپورٹس کو آگے There has been no distinguishable achievement۔ پھر علی بھائی ایک آپ دیکھیں یہ چیز جو میں آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ سے آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ایک بڑی عجیب سی کیفیت کا ہم شکار ہوتے ہیں، آپ کو تو شاید زیادہ فیس کرنی پڑتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم حکومتی پالیسی کی اصلاح کے متعلق بات کرتے ہیں، معیشت کے معاملات کو کھل کے بتاتے ہیں کہ غیر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کی کیونکہ معاشی پالیسیاں غلط ہیں، تو کہتے ہیں دس از دی اونلی وے۔ اگر یہ اونلی وے نہیں ہے تو آپ سولوشن بتا دیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی ہم آپ کو سولوشن کیسے بتائیں گے؟ سولوشن تو شاید وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کا علم زیادہ رکھتے ہوں۔ تو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کیا یہ ایک ہی پاتھ ہے، اس کے علاوہ نو ادر روڈ لیڈز ٹو روم؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ہی پاتھ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جو ہم پرسو کر رہے ہیں بس یہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ مشکل وقت ڈیفینیٹلی آیا ہے اور اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دیکھیے، آگ میں سمجھتا ہوں جو آگ لگائی ہوئی ہے وہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دوران لگائی گئی تھی۔ جب ووٹر نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی امید یہ تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ اس آگ کو بجھایا جائے گا اور پی ٹی آئی کوئی ایسے سلیوشن سامنے لائے گی کہ اس آگ کو بجھایا جائے گا۔
وہ بجھانے والا معاملہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. جو پالیسیز ہیں دیکھیے پی ایم ایل این کے طرف جب بجٹری خسارہ ہوتا تھا تو وہ مزید قرضہ لے کے اس بجٹری خسارے کو پر کر دیتے تھے. جب گردشی قرضہ سامنے آتا تھا مارکیٹ سے مزید قرضہ اٹھایا جاتا تھا اور گردشی قرضے کو بھی پر کر دیا جاتا تھا. انہی پالیسی کی کنٹینیویشن نظر آ رہی ہے. شاید ووٹر کا یہ خیال تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو کوئی متبادل راستے استعمال کیے جائیں گے. وہ متبادل راستے بڑے واضح تھے. دیکھیے اگر آپ کے پاس بجلی کے سیکٹر میں گردشی قرضہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو چوری روکنے کے اقدامات کرنے چاہیے تھے. اب وہ چوری بھی دو قسم کی ہے, ایک ڈیمانڈ سائڈ پہ ہے, ایک سپلائی سائڈ پہ ہے. ڈیمانڈ سائڈ والی چوری تو اس کو بڑا واضح طور پہ سامنے لایا جاتا ہے, میڈیا بھی ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ کنڈے لگا رکھے ہیں اور صارفین جو ہیں 20-25% بجلی چوری کر دیتے ہیں. اس کا دوسری سائڈ جو ہے جو سپلائی سائڈ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, جس میں کچھ حکومتی ڈسکوز بھی ہیں جو اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں جو پیدا ہی مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی بے شمار ہمارے جو گردشی قرضہ جات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اصلاحاتی اقدام کوئی نہیں اٹھایا گیا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بات یہ کہ آئی ایم ایف تو کب سے ہمارے پاور سیکٹر ریفارم کی بات کرتا ہے, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, لیکن ہم وہ چھپا دیتے ہیں اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو جائے. تو یہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ. میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے بارے میں مزید بات ہو, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر سلیم صاحب اپنی بات کو مکمل کر لیں. بنیادی طور پہ پاور سیکٹر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر جناب بڑے راز ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے کہ کن کو کھلتے تھے یہ میٹنگوں کے اندر جس کی وجہ سے آج ان کو ایک مختلف سمت لینی پڑی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو اور بڑی تفصیلی بات کر رہے تھے. میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بھی آتا ہوں, لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مزید بات تو آپ سے جاری رہے گی. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی معیشت کے متعلق ایک نالج ہے, اب تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. وہ لوگ شاید نوکری سے فارغ بھی ہو چکے ہیں جن کو شاید آپ کھلتے تھے میٹنگوں کے اندر. تو کیا وجہ تھی, ذرا کھل کے آج بتا دیں, تھوڑا سا بتا دیں کیا وجہ تھی آپ کی تھوڑی بہت, میں علیحدگی تو نہیں کہوں گا, لیکن اپنی سمت کو تھوڑا سا آزاد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کوئی راز کی بات تو ہوگی, بتا دیں کھل کے کہ وہ 2-3 لوگ ایسے تھے جن کو آپ کھلتے تھے, اب وہ دونوں ہی بیچارے نوکری سے فارغ ہو گئے ہیں. بتا دیں کیا بات ہے, اندر کی بات بتائیں. جی دیکھیے علی صاحب, میں کوئی سیاسی ورکر تو نہ تھا اور نہ ابھی ہوں. میں تو آئیڈیالوجیکل نظریاتی سپورٹر تھا اور ابھی بھی ہوں پی ٹی آئی کا. اور وہ دو نظریات جو دو نیریٹو سامنے تھے کہ ایک تو اینٹی کرپشن والا اور دوسرا اینٹی پاورٹی والا, یعنی کہ جنگ لڑنی ہے کرپشن کے خلاف بھی اور غربت کے خلاف بھی. اور میں پہلے بھی یہ سمجھتا تھا, ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عرصے کے بعد ایک ایسا وزیر اعظم ہم نے الیکٹ کیا ہے جس کا ذاتی ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے قومی ایجنڈے کے ساتھ بڑا سملیرٹی ہے, ان میں بڑی کنورجنس ہے اور وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. ہمارا قومی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہم نے غربت دور کرنی ہے, کرپشن دور کرنی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا ذاتی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ غربت دور کرنی ہے. اور ہم نے تو آج ان لوگوں کے نام لے دینا جن کا ایجنڈا یہ نہیں تھا اور وہ ان کو تھوڑا برا لگتا تھا جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, لے دیں ہم نام. اب تو 2 تو فارغ ہیں, 2 اور باقی ہوں گے ادھر ادھر. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اس وقت نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے, جو حکومت کے سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں. میں آپ دیکھ لیجئے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, اور ان میں سے ایک ملک کی سیاسی قیادت ایسی ہے جو دنیا بھر میں گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں. جو حقیقت ہے, جو زمینی حقیقت ہے, وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ 2008 میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی شہریوں نے کوئی 1.1 خرب روپے کے ٹیکسز جمع کر کے حکومت کے خزانے میں ڈالے تھے, اور پچھلے 9 سالوں میں وہ بڑھ کے جو اس سال کی کلیکشن سامنے آ رہی ہے وہ تقریباً 3.7 خرب روپے کی ہے.
تو آپ سوچئے 1.1 سے 3.7 خرب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن پہنچ گئی ہے۔ پرابلم یہ رہا ہے کہ حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کوئی 10 سال پہلے صرف 1.5 خرب تھے، اور اب جو بجٹ آپ نے دیکھا جو اپروو ہوا وہ 7.2 پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس ملک کا جو پرابلم ہے وہ ٹیکسز نہیں ہے، ٹیکس تو بے شمار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پاکستانی شہری جو ہیں وہ حکومتی خزانہ، حکومتی تجوری اپنے ٹیکسز سے بھرتے چلے جاتے ہیں، اس کو خالی کر رہے ہیں حکومتی افسران، اور اپنی نالائکیوں اور اپنی نااہلی کی وجہ سے الزام ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکس پیئرز کے اوپر۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور میرے خیال سے عمران خان صاحب سن بھی رہے ہوں گے اس وقت۔ میں چاہوں گا عمران خان صاحب دیکھیں، میں کہوں گا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے آؤٹ آف سنسیریٹی یہ بات کی ہے۔ میں بھی یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی کامیابی تو تمام پاکستانی چاہتے ہیں، آخرکار آپ کامیاب ہوں، حکومت پاکستان کامیاب ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم کامیاب ہو، کہ اس سے نام تو ہمارا ہی ہوگا آفٹر آل۔ لیکن انجم نثار صاحب یہ بڑی جو اہم بات کی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہ ایسا تاثر، عمران خان صاحب کا یہ خیال نہیں، ان کو ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ٹیکس چور ہیں، اور ڈاکٹر فاروق سلیم نے آپ نے بتایا کہ ہم ٹیکس چور نہیں ہیں۔ یہ وضاحت سے بتائیں، خان صاحب ابھی سن رہے ہوں گے، یہ ان کا انفارمیشن آفیسر نوٹس پٹ اپ کرے شام۔ میں ان کی بات سے مکمل ایگری کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کے بزنس مین کو، ٹیکس پیئرس کو بتایا جا کہ ٹیکس شاید کم دیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آج میں نے کہا سارا بوجھ جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں، جو اگر ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جو انڈسٹری یا بزنس کمیونٹی کا جو جی ڈی پی کے اندر شیئر ہے وہ شاید 23 کم ہو گیا، 23-24 رہ گیا ہے، لیکن جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ آپ ایگریکلچر سیکٹر کا $60 بلین کنٹریبیوشن اگر 5واں حصہ لے لیں 20%، وہ پورے پاکستان سے بمشکل 4 یا 5 بلین روپیز $60 بلین کا اکنامی ان کا کنٹریبیوشن، اگر $300 بلین کی لے لیں جو کہ کم ہو گئی ہے 290 کے قریب، اور انفارچونیٹلی پورا لوڈ ڈال دیا گیا اور اسی پہ لاد دیا گیا اور لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو موجودہ بجٹ میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں علی بھائی، یہ میں سمجھتا ہوں ٹیکس پیئر کو، جینین انڈسٹریلسٹ کو ان چیزوں سے دور کرتے چلائیں گے، اور یہ ہم گورنمنٹ کو، میں خود مجھے ایک دو کمیٹیز میں انہوں نے لیا ہو تو میں نے وہاں یہی بات کی کہ آپ پہلے تھے نا اس کمیٹی میں بھی تھے، ابھی بھی اس انوملی کمیٹی میں مجھے لیا گیا تھا، تو جو بجٹ کی تھی میں وہاں پہ یہی بات کی ہے اور کر رہا ہوں کہ خدا کا ٹیکس پیئر اگر 100 پہ ٹیکس بنتا ہے وہ 90 دیں، ان کی فی الحال آپ جان چھوڑ دیں۔ آپ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں یا زیرو ٹیکس دیتے ہیں، علی بھائی یہ حال ہے، اس وقت 18 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں، اور ان کا جو ڈیٹا میں آپ کو بتا دوں تو 5,31,000 افراد وہ ہیں جو ٹیکس فائلر تو ہیں لیکن ٹیکس اگر زیرو دیا مثال کے طور پہ، تو آپ نے پورا بوجھ تو لا دیا کوئی 12-13 لاکھ افراد پہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں۔ تو یہ لوگ جب ان پہ آپ بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے، یہ گائیں جو دودھ دیتی ہے یہ بلیڈ کر رہی ہے، یہ اس یہاں سے ہٹتے چلیں گے، ٹیکس کم ہوتا چلا جائے گا، تو اب مشکل سے 3.9 بلین ریوائز ٹارگٹ سے بھی کم ہوں گے، ریوائز ٹارگٹ سے بھی کم ہوں گے۔ آپ نے 5,550 بلین کا نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ رکھا ہے، 1500 بلین موجودہ اکنامک صورتحال میں جب معیشت انسرٹینٹی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایپٹما نے جو کل نکالا ہے سرکلر، وہ ملز بند کرنے جا رہے ہیں۔ سیمنٹ انڈسٹری کے جو ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں ہم کوئی مال نہیں لیں گے جب تک CNIC کنڈیشن نہ ہٹائی جائے۔ تمام سیکٹرز اے سے زی پریشان ہیں بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ سیمنٹ والی کی تو آپ کو پتا ہے، سیمنٹ ڈپو والے جتنے لوگ ہیں وہ تو بالکل انفارمل سیکٹر کے اندر ہے، یو نو آئی نو۔ یہ FBA کا کام ہے، یہ انہوں نے ہمیں بھی ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے، ہم نے کلیکٹنگ ایجنٹ بنا دیا ہے۔ آپ کما کے اتنا دے رہے ہو نا، آپ جب کما کے اتنا دے رہے ہو بغیر ان کی محنت کے آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہے ہو۔ 26,000 اسٹاف FBR کا ہے، وہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ اگر ہر مہینے 26,000 10 لوگ کو پکڑ، 10 بندوں کو نیٹ پہ لے آئے، 10 بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیں۔ کل میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے اتنے ایگزوربیٹنٹ اور بڑے فگرز بتائے کہ جو آٹومیٹکلی کلیکٹ ہو جاتے ہیں، کسٹمز اتنا کچھ کلیکٹ کر کے پہلے دے دیتی ہے، ایک بہت لارج پورشن، اور ود ہولڈنگ ٹیکس کی، کیونکہ یہی جو مینوفیکچررز ہیں یا امپورٹرز بھی، امپورٹرز تو میرے خیال GST ایڈوانس GST دے دیتے ہیں، وہ کسٹم کلیکٹ کر لیتی ہے ان کا، اور باقی لوگ ود ہولڈنگ دے دیتے ہیں جو ہماری بڑی بڑی کمپنی ہیں، کتنے 100 تو مزے ہیں، باقی تھوڑا سا ہی اماؤنٹ کلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو پاورٹی، اس کے نتیجے میں ہو کیا ہے علی؟ ہو یہ ہے کہ جیسے فاروق بھائی نے بات کی، پاورٹی لیول میں اضافہ بجائے کہ کمی ہوتی بڑھتا چلا ہے۔ خالی ہمارا اندازہ ہے کہ شاید پچھلے 10 مہینوں میں کوئی 40 سے 45 لاکھ افراد پاورٹی لیول سے نیچے چلے گئے دوبارہ۔ یہ 40 لاکھ کہہ دینا، یہ کوئی 2-4 ہزار افراد نہیں ہے، یہ 40-50 ہزار افراد نہیں ہے، 40 سے 45 لاکھ افراد۔ اور ابھی جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو اپنے گیس کی پرائسز بڑھا دی ہیں، جو اپنے بجلی کی پرائسز بڑھا دی ہیں، جو اپنے ٹیکس لاگو کرنے جا رہے ہیں، تو یہ انڈسٹری کا پہیہ رک جائے گا جو پہلے ہی سلو ہو چکا ہے۔ ہم تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر سن ہی نہیں رہے نا بھائی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 10 مہینے کے ابھی رزلٹ آئے ہیں 3.5% مائنس ہے، مائنس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو جاب کریٹ کرتا ہے۔ تو آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اکنامی کو؟ آئی تھنک سب اسٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ لیں،
उससे आप डिस्कशन है, इतनी कमेटीज बना दी गई हैं, इकोनॉमिक कमेटी, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, वो मैं समझता हूँ बजाय काम के भाई दे पुट एन और झांझ इंडस्ट्रियलिस्ट है। फॉर यू जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अब उनसे भी यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई यू बट यू नो एवरीवन हैज देयर ओन प्रायोरिटीज आल्सो एंड देयर, और अली भाई इसमें मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक उनकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी, अदरवाइज तो वो एक मिनिस्टर हैं, उनकी अली भाई का जिम्मेदारी। एक मिनट मुझे जी, दे दें, एक आप ये बता दें फारूक साहब। मौजूदा इंटरेस्ट एक जी, मिनट जी, में आप करें। फारूक भाई की इजाज़त के साथ आप ये आज जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो 5.25 5.5% हैं, जो बैंक इंडस्ट्री या ताजे को दे दे 15-16% पे, अब जुलाई में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वो हो? But it's तो a जब आप- compulsion ना। जब आप ये रेट बढ़ाएंगे दोबारा जो बढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर, एक एरिया ऐसा बता दे जो 20-22% कमा रहा हो मौजूदा हालात में दे, और 15% पहले बैंक को दे और उनके लिए कमाए, अपने लिए खुद ना कमा सके और ना जॉब क्रिएट कर सके। मुझे कोई सेक्टर, कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट बता दे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ये है ना इकोनॉमिस्ट 20 हमारे से साथ, ये बताएंगे 25% आपको प्रॉफिट हो। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये आर्गुमेंट जो रखी है अंजुम निसार साहब ने, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट, यू वुड बी इम्पार्शियल, यू हैव लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स, सो डाइवर्स आर हिज प्रॉब्लम्स। आप बताएं किस तरह से इसका रेजोल्यूशन निकलेगा, ये चंद चीजें इन्होंने बताई। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब। देखिए एक तो बड़ा बुनियादी माशी फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो ये है कि अगर मईशत का पहिया चलेगा तो हुकूमत की तिजोरी टैक्स से भर जाएगी। अगर मईशत का पहिया की रफ्तार आहिस्ता होती चली जाएगी तो टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और इसका नतीजा हमें ये निकालना है या हुकूमत को ये निकालना होगा कि उसका फोकस मईशत के पहिए के ऊपर होना चाहिए, टैक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। मईशत का पहिया अगर किसी तरह से वो तेज कर देते हैं तो उनके पास टैक्स जो है वो खुद ही इकट्ठा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे गलती मुझे ये नज़र आ रही है कि हमारा तकरीबन मुकम्मल फोकस जो है वो टैक्स इकट्ठा करने पे है, और उसके नतीजे में हो ये रहा है कि हमारा मईशत का पहिया जो है वो रुकता चला जा रहा है और मईशत जो है वो सुकड़ती चली जा रही है। और अगर मईशत का पहिया उसकी रफ्तार आहिस्ता होगी तो हुकूमत की तिजोरी में टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता। मुझे पिछले 50-60 सालों की माशी तारीख में कोई भी कामयाब मुल्क ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसने डंडे के ज़ोर के ऊपर टैक्स इकट्ठा कर लिया हो। ये टैक्स पेयर जिसने टैक्स पे करना है, जिसने टैक्स वसूल करना है, उनके दरमियान एक एतबार और एतमाद का रिश्ता कायम किया जाता है, और ये सॉफ्ट कम्युनिकेशन होती है, ये डंडे के ज़ोर पे नहीं हो सकता। मुझे डर और खौफ इस चीज़ का है कि ये जो डर और खौफ फैलाया गया है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, उसके नतीजे में जो दो नब्ज़, माशी नब्ज़ में समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर, एक जोड़िया बाज़ार कराची का और एक अकबरी मंडी लाहौर की, इसमें जो मईशत का पहिया चलता नज़र आता था उसकी रफ्तार बड़ी सुस्त होती चली जा रही है। बहुत सारे कारोबारी लोगों ने कारोबार करना इन मंडियों में बंद कर दिया है। कुछ महीने पहले मुझे बताया जाता था कि जोड़िया बाजार में कदम रखने की जगह नहीं होती थी, और अगर आज आप जाएं तो वहाँ एक वो सन्नाटे का सा समा नज़र आता है, लोग कारोबार नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर हुकूमत का मकसद ये है, उनका गोल ये है कि उन्होंने टैक्सेस से अपनी तिजोरी भरनी है, तो उनका फोकस होना चाहिए मईशत के पहिए के ऊपर, और टैक्स जो है वो खुद ही इकट्ठा हो जाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि FBR के 26,000 लोग जो हैं वो देखिए इस वक्त हमारे यहाँ जो तकरीबन 2.3 खरब रुपया जो इकट्ठा हुआ है इस साल के अंदर, वो सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो तकरीबन 70% टैक्स जो है वो तो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। और इनकम टैक्स में इस साल में अभी जो आपको फिगर बताई गई कि 3.7 या 3.8 का टोटल फिगर इवेंचुअली सामने आ रहा है, उसमें से कोई 1.4 खरब जो है वो इनकम टैक्स है, और उसमें भी बहुत बड़ा जो सैलरीज का विदहोल्डिंग हो जाता है, कट जाता है। तो FBR का वाकई में कोई इतना ज़बरदस्त रोल, इतना ज़बरदस्त काम जो है वो सारे खेल में नहीं है। लेकिन मैं दोबारा से कहना ये चाहता हूँ कि हमारा मसला टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मसला ये है कि जो 1100 अरब रुपया सालाना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में नुकसान हो जाता है, जो 1600-1700 अरब का हमने गर्दिशी कर्जा खड़ा कर रखा है, जो $2-2.5 बिलियन की नेचुरल गैस जिसको हम अनअकाउंटेड फॉर गैस कह देते हैं, उर्दू में तो उसके तर्जुमा यही होगा कि ये चोरी हो रही है गैस, ना मालूम। पिछले साल हमने कोई $2.5 अरब कतर को दे दिया। जी।
اگر وہ ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو چوری گیس ہے اس میں کچھ کمی کر لیں تو قطر کو یہ $2.5 بلین نہ دینا پڑتا. تو اصل فوکس کرنے والے معاملات جو ہیں وہ بجلی کا شعبہ ہے, وہ گیس کا شعبہ ہے, وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, لیکن ہم نے 100% فوکس اپنا ٹیکسز کے اوپر ڈال دیا. وہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے. یہی لوگ بھی آج کل بول رہے ہیں کہ جناب باقی چیزیں بھی تو ہیں جن پر بات ہونی چاہیے, لیکن محور مرکز ایک ہی بنا ہوا ہے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کچھ اہم چیزیں ایسی تھیں جن کو ہائی لائٹ کیا, چند ایریاز کی طرف توجہ دلائی. میرا پروگرام ایک جسے میں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کو ایک تھنک ٹینک کے طور پہ آگے لے کر چلیں تاکہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچے, سولوشنز بھی ہوں. لیکن پرابلم بتانا بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں سولوشن بتاؤ, بھئی پرابلم تو صحیح سے بتاؤ. ابھی انہوں نے پرابلم بتائی اور ہم پرابلم کیا سوچ رہے تھے, کیا سمجھ رہے تھے. تو پلیز جو ایچلونز آف پاور کے اندر ہیں ان کے جو سٹاف آفیسرز ہیں وہ نوٹس لیں, شام کو اپنے آفیسرز کو پٹ اپ کریں, جو آفس بیئرز ہیں ان کو پٹ اپ کریں کہ جی یہ بات ہوئی ہے. انجم نثار صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جب آپ فاروق سلیم صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ہائی لائٹ کی انہوں نے چند کی ایریاز, آپ بھی چند کی ایریاز ہائی لائٹ کر دیں. دیکھیں سب سے میجر بات جو ٹیکس پہ کی بالکل صحیح بات ہے. ٹیکس خوف یا دہشت سے یا روز آپ کہیں میں پکڑ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں, یا 1 2 4 ایک بندے کو 4 8 نوٹ آڈٹ کے, انکم ٹیکس کے, فیڈرل ایکسائز کے, سیل ٹیکس کے آپ آڈٹ جاری کر رہے ہوں, ایک سال میں 2 دفعہ ہوا. تو یہ جب اور پھر آپ ایمنسٹی اسکیم پہ بھی دیکھیں, ہم کیا کہتے ہیں ایمنسٹی اسکیم آپ لائے, بالکل ہمیں سپورٹ کی کہ سب ڈاکومنٹیشن ہو جائے, اکنامک ڈاکومنٹیشن پورا ایک آرگنائز سیکٹر میں لوگ آ جائیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, کسی کو پکڑ لیں گے, بعد میں 7 سال قید دیں گے, آپ یہ بھی تو کہیں کہ جو ایمنسٹی اسکیم میں لوگ آئیں گے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے. یہ لوگ ٹیکس پیئرز ہیں. آج ہماری یہ ٹیکس پیئر کا یہ حالت ہے. میں ایک چھوٹی سی بہت اس سے ایک ہماری مینٹلٹی گورنمنٹ آف پاکستان, یہ میں ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دی سٹنگ گورنمنٹ, ہم چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کامیاب ہو, ان کی انٹینشن بھی صحیح ہوگی, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. آپ جب ایئرپورٹ پہ داخل ہوتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا, ایک پہلے کہتے ہیں جی یہ تو گورنمنٹ آفیسرز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پولیس ہیں. ہاں آخر میں جو لین ہوتی ہے وہ بزنس, ہم جا کے ہماری لین گاڑی اندر نہیں داخل ہو سکتی بھی ہے اس لین میں, ہم ایک عام. اس کا جو ٹیکس پیئرس کا یہ حال ہے, یا جو ابھی ہم نے بجٹ میں صورتحال دیکھی, وہاں سینکڑوں لوگ بچائے ایف بی آر میں نیچے اپنے مسائل لے کے ہر سیکٹر سے بیٹھے تھے, ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پیشی پہ آئے ہوئے ہیں. تو آپ ٹیکس پیئرس کو عزت دیں, ریسپیکٹ دیں, اور ریسپیکٹ خالی الفاظوں سے نہیں. یہ ٹیکس نہیں جمع ہوگا. آپ 4400 کے آپ نے ریوائز کیا, آپ 4000 پہ لائے اور 4000 سے آپ 3.8 جمع کر رہے ہیں, آپ کو 400 بلین کی شارٹیج ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے اگلے دفعہ 1550 اور لینے ہیں. ہمیں یہ خوف ہے, مجھے ایز اے بزنس کمیٹی, ایز اے فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس, جب 6 مہینے بعد IMF ریویو میں جائے گا اور آپ یہ اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کر پائیں گے تو ایک اور مزید کرائسس میں آپ چلے جائیں گے, انسرٹینٹی میں چلے جائیں گے. چونکہ IMF تو ریویو میں آپ کو جب ریویو کرنے جاتا ہے اپنی, اگر وہ ریویو آپ کا فیل کر دیتے ہیں اس چیز کے اندر, کہتے ہیں نہیں, تو آگے تو آپ کا یہ پروگرام نہیں چل سکے گا. تو ہمیں ایکسپورٹ کلچر, اپنی انڈسٹری کو سپورٹ, اور جب آپ انڈسٹری کو سپورٹ دیں گے انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. جو ایک اور چیز جو میں سن رہا ہوں وہ یہ کہ امپورٹ جرم ہے ملک میں. ہاں یہ ایک امپورٹ جرم ہے, یہ امپورٹرز کو ایسا بنا دیا گیا, شیطان نے پتہ نہیں کیا یہ کام کیا. حالانکہ امپورٹ چیپ تھی, انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. تو سارا پیسہ تو اکٹھا کر کے امپورٹر دے رہا ہے, اتنا بڑا جو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے, ٹریلینز آف روپیز. جی ٹریلین. اور یہ جو آپ کا امپورٹ پہ جمع ہوتا ہے, جو بھی آپ نے خود بات کی انٹروڈکٹری ریمارک میں, جو آپ کا جو امپورٹ سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس سے پورا ملک چل رہا ہے. آپ نے امپورٹر کو شاید ایسا بنا دی شاید کوئی کرائم کر رہے ہیں, وہ ملک کے کہہ رہے ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایکسپورٹس کے لیے جو امپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں, کیمیکلز بھی امپورٹ ہوتے ہیں, مشینری بھی امپورٹ ہوتی ہے. تو آپ ان کا اگر ایسا فیس کریں گے وہ شاید فیل کرتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کون سا جرم کر رہے ہیں. ٹیکس پیئر چاہے وہ امپورٹر ہو, چاہے ایکسپورٹ ہو, چاہے سروسز سیکٹر میں ہو, چاہے ایگریکلچر سیکٹر میں ہو, آپ یہ ضرور لوپ ہول چیک کریں. آپ لگژری آئٹم کو بھی انڈسٹری کو پروٹیکشن دیں, لیکن ایک ہر ایک کو آپ عزت دیں. چاہے کوئی بھی ٹیکس پیئر کسی سیکٹر کسی سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہو, وہ ٹیکس پیئر ہے. اور ملک میں ہم چاہتے ہیں, طریقہ نہیں آتا نا. جی تو یہ دیکھو مہمان نوازی, میں آپ کو سچ بتاؤں, مہمان نوازی جو ہوتی ہے نا, یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پولیس بھی پکڑتی ہے نا, تو وہ سر کہہ کے پکڑتی ہے.
और अली भाई आपसे कितनी और बार बात हुई है? हमारी जो पुलिस है ना वो सर से ही पकड़ती अली है। भाई आपसे कितनी बार बात हुई है कि ये पैसा जो है ना इन्वेस्टमेंट ये बड़ी डरपोक होती है, ये निकल जाती है, ये आपके कहने से नहीं रुकेगी, ये वहाँ जाएगी जहाँ उसकी सिक्योरिटी होगी, जहाँ रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ रखते हैं, बल्कि लोग शलवार के अंदर जेब में रखते हैं कि यहाँ पैसा कट ना जाए। तो इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर को प्लीज़ प्रोटेक्शन दें, रेस्पेक्ट दें, इज्जत दें, और इस गाय को जो टैक्स दे रही है इसको लीड ना होने दें प्लीज़। हम आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, वी आर विद द गवर्नमेंट, वी वांट टू सपोर्ट, आपकी इंटेंशन अच्छी होंगी। एक वन गो में आप 200 चैप्टर खोल के, 200 एरियाज खोल के आप ये इंडस्ट्री का पहिया जाम कर देंगे। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और हमें अंदेशा है। देखिए ये सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तब्दील, अल्लाह ना करे कभी वापस तब्दील हो। पाकिस्तान का परसेप्शन पहले, अब हम जाके जैसे नहीं, लोगों में विलिंगनेस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपके ताजिर सनतकार छोटे पैमाने पर या छोटे ताजिर बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं, लेकिन अवाम हमारी, सॉरी पुराना मानना भाई, हमारे नाजरीन तो ज्यादातर अवाम है, लेकिन वो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करना। यकीन करें इन पे जितना बोझ डालेंगे ये 3-4 बुरी बातें कह देंगे हुकूमत को, फिर बर्दाश्त कर देंगे, बिजली का बिल जाके भर के आ जाएंगे जब तक के कोई जला ना दे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अब बात ये है कि मुझे अब पता नहीं आपकी रसाई पहले की तरह थी, जैसे पहले थी रसाई अब है कि नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने माजी की हुकूमत को, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जो अमाल थे उनको एक्सपोज करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। आई डोंट नो कि अभी मौजूदा लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि वो तो सारे मीडिया के ख़िलाफ़ हो गए, लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने ऐसा महसूस किया कि आपने उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स थी उनको एक्सपोज किया, उनकी इकनॉमिक वीकनेसेस को एक्सपोज किया। अब भी क्या 1 साल तो होने को आया, इस गवर्नमेंट की इकनॉमिक वीकनेसेस को भी उसी तरह हाईलाइट कर सकेंगे? Can we see some new charts indicating how transparent they are? Will you be able to explain to us how well they have done in managing things? जी डॉक्टर फारूक साहब। देखिए, एक कौम के होने के नाते मकसद हमारा सबका यही है कि 21 करोड़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क के शहरी हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी तरह बढ़ जाए, कोई आउटपुट आए, कोई आउटकम आए, कोई डिलीवरी आए। और डिलीवरी के लिए अली साहब 2 चीज़ें जो हैं जो क्रिटिकल होती हैं, वो पहली ये है कि इंटेंशन या नीयत होनी चाहिए, और दूसरी ये कि कैपेसिटी और काबिलियत, इन दोनों को आप जमा कर दें तो फिर आपके पास आउटकम निकल आता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर पाते हैं। मुझे पिछले 10 सालों में कुछ ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता रहा कि वहाँ पे शायद नीयत ही का फुकदान था, उनके जो मकासद थे वो शायद डिफरेंट थे। पूरे मुल्क को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता था और उस कंपनी से फिर ज़ाती और पार्टी की बुनियाद के ऊपर जो मफादात हैं, जो फ़ायदे हैं, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। यहाँ पे नीयत का फुकदान नज़र नहीं आता। यहाँ पे मकसद ज़रूर है कि आउटकम जो है, जो डिलीवरी है, वो किसी तरह आवाम तक पहुँचाई जाए। जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है, उसका फुकदान ज़रूर नज़र आता है। और बहुत सारे इलाकों में जिसको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि आपके अपने मफादात का आपस में टकराव जो है, नहीं वो तो फिर पहले पॉइंट पे चली गई ना। देखिए सर, फिर वो इंटेंशन पे चली गई बात। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर वो इंटेंशन पे बात चलेगी, माजरत के साथ। फिर फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, आपने जिक्र किया कि जो पावर सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वो मैं समझता हूं कि हमारी पूरी मईशत की बुनियाद है, और उस बुनियाद के ऊपर आपने आगे 100 मंजिला जो माशी मंजिल है उसको खड़ा करना है। और अगर वो हवाई हो, वो कमज़ोर हो जो आपकी बुनियाद, तो फिर वो बिल्डिंग उसके ऊपर एक तो बन नहीं पाएगी। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी वक्त भी वो गिर सकती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा बम फटने वाला है वो मुझे गर्दिशी कर्दाजात के हवाले से नज़र आता है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी वहीं नज़र आती है कि उस सेक्टर के अंदर किसी किस्म की कोई भी इस्लाहाती इकदाम। सर अपोजिशन में बैठकर तो वो आपका जो अपोजिशन में बैठकर तो बड़े सोल्यूशन बताया करते थे इनकी पार्टी के लोग, के इस तरह से हल कर लो, इस तरह से हल कर लो। अभी तो सुना ही नहीं कुछ उसके बारे में। वो क्या बना, वो जो इतना उन्होंने बड़ा वो बनाया था सोल्यूशन कि ये हम बताते हैं कि माजी की हुकूमत को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, वो सोल्यूशन कहाँ है? आपको याद होगा एक बड़ा इन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसके लिए। अच्छा, अली साहब, लेट्स बी फेयर विद द गवर्नमेंट। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिजली की बड़ी है जी, वो तकरीबन 21-22 हज़ार मेगावाट थी 5 साल पहले, और अब वो कई 34-35 पे पहुंच गई है।
وہ ساری کی ساری PMLN نے جو کانٹریکٹ لکھے تھے اور اس سے پہلے جو پاور پالیسی تھی وہ پیپلز پارٹی کی پاور پالیسی تھی، اس پاور پالیسی میں بے تحاشا کمزوریاں ہیں، فلاز ہیں، اور اس پاور پالیسی کے تحت ہم اس ریجن کی نہیں تو پوری دنیا کی قیمتی ترین بجلی جو ہے وہ بجلی گھروں، پرائیویٹ بجلی گھروں سے خرید رہے ہیں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ ایک کیپیسٹی ڈیولپ کی جائے حکومت کے اندر جو کہ ان پرائیویٹ بجلی گھروں سے کسی قسم کے مذاکرات کر سکے، کسی قسم کی نیگوشیشن کر سکے، اور وہ جو سپلائی لیکن وہ تو سوورن گارنٹیز پر ہیں، وہ تو سب سوورن گارنٹیز کے اوپر ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے ہیں، ان کے اندر رد و بدل نیگوشیشن تو بہت پارٹیز کی ایکسیپٹنس ہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے تو ہوگا، کانسنٹ سے ہوگا۔ am I correct؟ جی انجم صاحب you want to add something to it؟ میں یہ بات کمپلیٹ کریں، میں بات کرتا ہوں۔ جی آپ بتائیے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پلیز۔ ایک سیکنڈ دیکھیے، اس کے اندر 18% پاور پالیسیز کے اندر 18% کا ڈالر ڈینومینیٹڈ ریٹرن جو ہے وہ ان پاور پلانٹس کو گارنٹی کیا گیا تھا۔ آپ ابھی بھی بہت ساری ان میں سے کمپنیز جو ہیں وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، آپ ان کی بیلنس شیٹ نکال کے دیکھیے تو 34-35% تک ریٹرن وہ لے چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر کسی قسم کی نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ آپ کانٹریکٹ کو ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے، آپ ان پاور پلانٹس کے ہیٹ ریٹ چیک کر سکتے ہیں، آپ ان پاور پلانٹس کو جو منافع گارنٹی کیا گیا تھا انڈر دا اوریجنل کانٹریکٹ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سوورن گارنٹی کے اندر رہتے رہتے بھی آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ جی انجم نثار صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ میں تو یہ کہتا کہ دیکھیں پلیز فار گاڈ سیک، یہ مشکل ٹائم ہے، خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے شاید 2.4% رہے گا، یہ تقریباً جتنی بھائی پاپولیشن کی گروتھ ہے اسے رہے گا۔ ایگریکلچر سیکٹر آپ نے دیکھا علی بھائی، میں اس لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 3.85% ہمارا ٹارگیٹ تھا، بہت مشکل ہم 0.85، یہ کہ جو آبادی کے لیے اپنی شاید خوراک بھی ہم پوری طرح پیدا نہیں کر رہے۔ ابھی اگلے چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں ویٹ پہ پریشر پڑے گا، آپ کو گندم کی پرائسز بڑھانی پڑے گی، روٹی جو اوپر 20-22 روپے کی ہے شاید 25 روپے۔ تو یہ ایک مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو آپ نے کسٹم کی لیول پہ 2% ACP یعنی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگا دی ہیں کہ دالیں بھی آپ کی مہنگی ہو جائیں گی، کرنسی آپ کے پریشر میں ہے، تو یہ مہنگائی کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سرکولر ڈیبٹ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے پاس ریونیو نہیں ہے، آپ نے PSDP آلریڈی کم کیا ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ 21 کروڑ کی آبادی کے ملک میں مشکل سے 700 بلین جو استعمال نہیں ہوتا۔ پچھلے اگر آپ 10 مہینوں دیکھیں کوئی میجر پروجیکٹ آپ کا آ نہیں ہے جو آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، نہ ہیلتھ سیکٹر پہ لگ رہا ہے، نہ ایجوکیشن سیکٹر پہ لگ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ ہر سال 28-30 لاکھ افراد جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ جابس کریٹ کریں گے، کہاں پہ آپ کھپائیں گے؟ چونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو گورنمنٹ کو یہ لینا چاہیے ایس بیسس۔ میرے پاس وقت آپ کو پتہ ہے محدود ہوتا ہے، میں بہت سارے موضوعات آج لے کر چلا، دونوں مہمانوں نے بڑی اہم گفتگو کی۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک پرسپیکٹیو جائے، ایک میسیج جائے، اور میرے خیال سے کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ صحیح جگہوں تک پہنچے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک۔ علی نعیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔